اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اوپن یور اسلامیات بکس، پیج نمبر 21، آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 64، درس ثالث حصہ الف۔ آج ہم یہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو پچھلا کام ہے درس ثانی کا حصہ دال جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا PDF فائل سینڈ ہو چکا ہے، تو وہ آپ لوگ جو ہے نا ہوم ورک اپنی کاپیز میں کر لینا، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف اسی قسم کا کوئی بھی گمان نہ کرے کہ وہ مسلمانوں کو ہرا لیں گے یا مسلمان ان سے بھاگ جائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اور اللہ خوب جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان ذرا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 61 تک پڑھیں گے اور اسی کا ہی مفہوم میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 59 کے مفہوم پر۔ اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کے فرما رہے ہیں، کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ان کا جھوٹ، دغا، مکر و فریب، عیاری، مکاری اور ان کی سازشیں مسلمانوں کو اسلام کا راستہ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ وہ یہود و منافقین جو ہر وقت مسلمانوں کو زیر کرنے، نیچے کرنے کی تدبیر سوچتے اور ایک دوسرے کے ہمراز رہتے تھے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، نہیں وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی بھی دی ہے تو آخرت میں ضرور ان کی پکڑ ہوگی، یعنی اگر کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی ہے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں دے رہا، ان سے کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو ضروری نہیں کہ بس وہ جو ہے نا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر دنیا میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تو آخرت میں ضرور ان کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں آیت نمبر 60 پر۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنگی ساز و سامان جمع کرنے کی ترغیب جاری کی ہے۔ مکہ میں مسلمان کمزور تھے اور کفار ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھاتے رہتے تھے اور وہ برداشت کرتے تھے، اور جب یہ ظلم برداشت سے باہر ہوئے تو مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینے میں مسلمانوں کو اپنی طاقت بڑھانے کا بھرپور موقع مل گیا اور ساتھ ہی مسلمانوں کو عام حالات میں بھی دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو حالات کے مطابق ہر قسم کے جنگی ساز سامان کو اپنے پاس تیار رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تیاری کو دیکھ کر دشمن چوکنا رہے گا اور حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے ظاہری اور چھپے دشمن ہیں وہ بھی ان سے خوفزدہ رہیں گے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا تھا کہ وہ جنگ کی تیاری رکھیں، یعنی جنگی ساز و سامان کو جمع کر کے اپنے پاس رکھے، کہ
کفار یعنی جو دشمن ہے وہ ہمیشہ ان سے خوفزدہ رہیں. اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. یعنی اس آیت کے حصے میں اہل ایمان کو جہاد کے لیے مال و دولت خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی اور ترغیب دی گئی ہے. فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو وہ مال کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ پورے کا پورا اللہ کے پاس محفوظ رہے گا اور تم لوگوں کو پورا پورا اس کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا. اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف عمل کا بدلہ دیتا ہے بلکہ اپنے فضل سے بڑھا کر بھی جزا دیتا ہے. اس لیے مال و دولت خرچ کرتے وقت اس کی کمی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے اچھے بدلے کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں دے گا. اگر آپ جو ہے اپنا کوئی بھی مال یا کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ مال آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ مال اللہ کے پاس آپ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا صلہ اور اچھا بدلہ دیتا ہے. اب آ جائیں آیت نمبر 61 پر. اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اگر کفار جنگ کے بجائے صلح کا ارادہ ظاہر کریں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی طرف مائل ہونا چاہیے. یعنی حالات اگر جنگ کے بجائے صلح کے ہوں اور دشمن بھی صلح کا ارادہ ظاہر کرے تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ہمارا اسلام یعنی اتنی آسانیاں، اتنا خوبصورت دین، اتنے لوگوں کا خیال اور احترام اور عزت کرنے والا دین کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کفار آپ سے صلح کا ارادہ کرے تو آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دو اور آپ ان کے ساتھ جنگ کے بجائے صلح کر لو، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں بلکہ اللہ کے کلموں کو بلند کرنا ہے اور کفر کے فتنے کو ختم کرنا ہے. جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں، قتل کریں، بلکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام کا پرچہ بلند کریں، آپ اللہ کا پیغام ان کو وہ کریں کہ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے بعد جہاد کا حکم آئے اور کفر کے فتنے کو ختم کریں. اگر بغیر خون ریزی مقصد حاصل ہو سکے تو خواہ مخواہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے. اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے. یعنی اللہ کا اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہوئے بھی آپ جو ہے اللہ کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں تو اللہ آپ کو ہر حال میں محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. وہی ہر غلبے والا اور حکمت والا ہے اور وہی سب کچھ جانتے ہیں اور اسی کے پاس ہر ایک چیز کا علم موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس لیکچر میں اگر کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، اگر کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ بے شک مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکول کے نمبر پہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.